دوستوں، آپ سب واقف ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے اردو مہینوں میں یہ مہینہ 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ شعبان کا مہینہ جو 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ 12 مہینوں میں آپ نے سن لیا۔ میرے نام بھی اس لیے تاکہ آپ لوگ اگر چاہیں تو ویڈیو کو بار بار دیکھ کر کے ان مہینوں کے نام بھی یاد کر سکتے ہیں، آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جن لوگوں کو یاد نہیں ہے تو آپ ان ناموں کو یاد کر لیں۔ اردو کیلنڈر ہے اور ہماری جتنی عبادتیں ہیں وہ اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں، ذی الحجہ میں قربانی اور حج ہے، اسی طریقے سے شعبان جو رمضان کا پڑوسی ہے یہ رمضان سے پہلے آتا ہے، اور یہ مہینہ رمضان المبارک کا تمہیدی مہینہ ہے۔ کیا مطلب ہوا تمہیدی مہینے کا؟ تمہیدی مہینے کا مطلب یہ ہوا کہ اس مہینے میں رمضان کے آنے کا ایک طریقے سے اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے، رمضان کے آنے کا احساس شروع ہو جاتا ہے، رمضان کے آنے کی خوشی سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو سورج تو بعد میں نکلتا ہے لیکن اس کی روشنی پہلے سے ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سورج کب نکلتا ہے اور 20-25 منٹ پہلے ہی سے اجالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ رمضان المبارک کا اور شعبان المعظم کا ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ تو آئے گا جب آئے گا اپنے وقت پر، لیکن شعبان کے مہینے کے اندر ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کی جو ایک آمد ہے، اس کی خوشی ہے، اس کا احساس ہے، وہ شعبان کے اندر ہی سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے اور اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو اس میں کرنے چاہیے اور کچھ کام ایسے ہیں جو اس میں نہیں کرنے چاہیے۔ آج کے اس چھوٹے سے بیان کے لیے نشست کہہ لیں جو بھی ہے، ان ساری باتوں کو میں کم وقت میں مختصراً سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ کون کون سے کام ایسے جو کرنے اور کون کون سے کام ایسے جن کو نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے جو غفلت کی وجہ سے بہت سارے کرنے والے کاموں کو نہیں کر پاتے، علم نہیں ہے، غافل ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمارے ماحول میں وہ چلی ہوئی ہے تو لوگ اس کو دیکھا دیکھی ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں انشاءاللہ ان ساری باتوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا، پھر بھی اگر مجھ سے کوئی چیز چھوٹ جائے، کوئی پہلو رہ جائے تو آپ مجھ سے بعد میں پوچھ لیجیے گا، میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے اس شعبان میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی تیاری کیجیے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کیجیے۔ دیکھیے ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس مہمان کے آنے کے بعد اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بلکہ اگر کوئی مہمان قریب سے آ رہا ہے تو اس کی تیاری ایک دن پہلے سے ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی مہمان بہت دور سے آ رہا ہے، دوسرے ملک سے، یورپ سے آ رہا ہے، تو پھر اس کی تیاری تو 1-1.5 ہفتے، مہینے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان جو بڑا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے یہ بھی مہمان بن کر آئے گا اور ہمارے گناہوں کو ساتھ لے جائے گا، تو ہمیں اس کے آنے کی تیاری کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ تیاری تو ہم کریں گے، لیکن تیاری کی کیا صورت ہو، کس طرح سے تیاری کرنی چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس کو سمجھ لیجیے۔ نمبر 1، پہلے نمبر پر تیاری اس طریقے سے کیجیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر آپ کو پریشان نہ ہونا پڑے، ان تمام کاموں سے خود کو فارغ کر لیجیے۔ گھر کے اندر رمضان کے مہینے میں راشن وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تو 12 مہینے پڑتی ہے لیکن رمضان میں ذرا زیادہ پڑتی ہے۔ تو رمضان میں سحری میں، افطاری میں جن جن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑنے والی ہے موٹی موٹی، ان ساری چیزوں کو پہلے ہی سے اپنے گھر کے اندر بھر لیں۔ یہ نہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فکر یہ ہو رہی ہے کہ 2 کلو آٹا آنا ہے، 4 کلو چینی آنی ہے، 1 کلو تیل آنا ہے، پتہ چلا کہ اس عبادت میں لگ کر آپ کا معاملہ ہی خراب ہو رہا ہے۔ لہٰذا گھریلو ضروریات کی جتنی چیزیں، کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کی بر وقت ضرورت پڑتی ہے، وہ تو خیر گھر والے دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے، لیکن جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، موٹی موٹی چیزیں ہیں جن کو تو چاہیے، ایسینشیل آئٹم سے بالکل جو چاہیے ہی چاہیے، ان کو آپ پہلے سے ہی دال چاول روٹی یہ وہ پہلے ہی سے اپنے گھر کو اس کے اندر بھر لیں، کسی چیز کے لیے پریشان نہ ہو۔ دوسری توجہ یہ دے لیں کہ آپ کے گھر کے اندر کون کون سے کام ایسے ہیں جو ہونے۔ دیکھیے عام طور سے ہم نے یہ دیکھا گیا ہے، ہم نے لوگوں میں یہ دیکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور ایسے ایسے کام کرتے جو پورا سال نہیں کرتے۔ گھر پینٹ ہو رہا ہے رمضان میں، بائک کی سروس ہو رہی ہے رمضان میں، یہ کام پہلے کرنے کے ہیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ، اس کی رحمتوں والی گھڑیاں ان کاموں کے لیے نہیں ہیں، ان فضول باتوں کے لیے نہیں ہیں۔ آپ کو کپڑے کی، چپل کی، جوتوں کی، کسی بھی چیز کی خریداری کرنی ہے آپ شعبان میں کر لیجیے۔ آپ کو گھر کے اندر جو بھی چیزیں جو ہے بھرنی ہے راشن کے اعتبار سے شعبان میں بھر لیجیے۔ گاڑی کی سروس ہو، ٹائل لگوانے ہو، پینٹ کروانا ہو، گھر کی مرمت کروانی ہو، یا ڈاکیومنٹیشن کا کوئی کام ہو، کچھ بھی ہو، سارے کاموں سے آپ بالکل یکسوئی کے ساتھ فارغ ہو جائیں۔ بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ لوگ جو چھٹیاں ان کو گورنمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں، گورنمنٹ جاب ہوتی ہے، چھٹیاں جو ان کو ملتی ہیں تو وہ چھٹی نہیں لیتے، اپنی چھٹیوں کو جمع کرتے ہیں، کبھی ونٹر سیزن کے لیے، کبھی سمر ویکیشن کے لیے،
کہ ہم یہ چھٹیاں کریں گے، 40-45 چھٹیاں جمع کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں کسی لمبے ٹور پر۔ علماء نے فرمایا کہ ایمان والے کو چاہیے تھوڑی سی ہمت کرے اور اپنی ان چھٹیوں کو رمضان کے مہینے کے لیے فارغ کر لیں، کر کے دیکھیں، اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے کر کے دیکھیں کہ یہ چھٹیاں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور ان چھٹیوں کو میں نے اللہ کے لیے جمع کیا، رمضان کا مہینہ آرام سے گزاریں گے، عبادت میں گزاریں گے، کر کے دیکھیں انشاءاللہ کتنا سکون ملے گا اور زندگیوں میں کتنی تبدیلیاں آئیں گی۔ تو رمضان کی ایک تیاری تو یہ کہ جتنے بھی کام کاج ہیں ان تمام چیزوں سے، ان تمام ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بری کر لیں تاکہ رمضان کا مہینہ آپ بشاشت کے ساتھ گزار سکیں۔